قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. فرمایا قیامت کے دن جو ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور انسانوں کے بدن سے پسینے نکلے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناک تک، کوئی گلے تک، کوئی پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بھیجے پگھل کر ناک کے راستے سے نکلے ہوں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی اور دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ایسا سخت دن میں فرمایا آدمی کے قدم حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک یہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. اور فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اللہ براہ راست ہر ایک سے پوچھیں گے اور جو سوالات ہیں ان 2 چیزوں سے متعلق ہے. پہلے 2 سوال جان سے متعلق ہے کہ ہم نے زندگی جی تھی، اس کو کہاں لگایا، حکموں پر لگایا کہ خواہشات پر لگائی. کہ بھائی سونا نہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کون سوتا ہے کون جاگتا ہے، اس کے لیے سونا نہیں. اور نیچے نہیں دیکھنا، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا آپ نیچے دیکھو گے تو سو گے، پہلے میری طرف دیکھتے رہنا. اور جب زیادہ سونے والے ہو جائیں گے تو بیان ختم کر دینا پڑے گا کہ بھائی سو کو جگا سکتے، کوئی بات سنا سکتے ہیں، جاگنے والے آدمی کو کوئی بات سنا سکتے ہیں. اس لیے بھائی سونا نہیں، مجھے نظر آئے گا کہ یہ سو رہے تو میرے لیے بہت بڑا مشکل ہے بات کرنا پہ. اس لیے آپ حضرات سے جاگنے کی درخواست ہے کہ بھائی جاگیں گے انشاءاللہ، کوئی بھی سونا نہیں اور آنکھیں کھلی رکھ کر میری طرف دیکھ کر بات سنو. بہت ضروری باتیں ہیں، اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرما دے. ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اور سمجھنے کے معنی یقین کے ہے. سمجھنے کے معنی بیانات کرنے کے، بیانات کو یاد کرنے کے، ملفوظات بیان کرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب ایک مرتبہ میواتیوں سے بات کیا، فرمایا سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا ہاں سمجھ میں آ گئی. مولانا نے فرمایا سمجھ میں نہیں آئی، سننے میں آئی ہے. اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ دنیا داروں کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. کیسی سمجھ میں آئی ہے؟ کیوں بھائی 3 دن مہینے میں کرتے ہیں، 2.5 گھنٹہ کرتے ہیں، 4 مہینہ کرتے ہیں، پوری زندگی کرتے ہیں اور ہر حال میں کرتے ہیں. سردی ہو جائے، گرمی ہو جائے، بارش آ جائے، ہر حال میں کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو دنیا سمجھ میں آ گئی ہے. تو سمجھ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سمجھ میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مشغلے پر یقین ہے کہ سوئی کی ضرورت پڑے گی تو کہاں سے آئے گی؟ میری دکان سے آئے گی، میری ملازمت سے آئے گی. بچے بڑے ہو جائے اور شادی کرنی ہوگی تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میرے مشغلے سے آئے گا. ان کے لیے مکان لینا پڑے گا تو مکان کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میرے مشغلے سے آئے گا. ہر آدمی کو اپنے مشغلے پر یقین ہے کہ میری چھوٹی بڑی ساری ضرورت یہی سے پوری ہوگی. یہ معنی ہے سمجھنے کی. اس کی وجہ سے استقامت ہے. جب ہمارے کام کرنے والے عملے کا یہ یقین بنے گا کہ میرے تمام تر چھوٹے بڑے مسائل کا حل سیرت کی روشنی میں اس محنت میں ہے تو استقامت مل جائے گی. اور اس یقین کے بغیر استقامت نہیں ملے گی. کبھی کرے گا کبھی چھوڑے گا. اور کرنے چھوڑنے کا نام جو ہے وہ کام نہیں ہے. کام وہ ہوتا ہے جس کو روز کیا جائے. کام کون سا ہے؟ دنیا کے سارے لوگ سارے دنیا کے کاموں کو روز کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کام ہے. تو ہر حال میں کرنے کا نام کام ہے. تو یہ استقامت جو ملے گی وہ یقین کے راستے سے ملے گی. اس لیے اللہ سے یقین مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو کام پر یقین عطا فرمائے. بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی کہاں لگائی؟ حکموں پر لگائی یا خواہشات پر لگائی؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی؟ یہ بھی جان سے متعلق ہے. حکموں پر لگائی یا خواہشات پر لگائی؟ تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق ہے کہ مال کیسے کمائی.
کمانے میں حکم کو سامنے رکھا یا خواہش کو سامنے رکھا؟ جو آدمی حکم کو سامنے رکھ کر کمائے گا وہ ہر وقت یہ دیکھے گا کہ کم ہو زیادہ ہو، نفع ہو نقصان ہو، حکم پورا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب حکم پورا ہو جائے گا تو نقصان کے باوجود بھی اور کم کے باوجود بھی اس کی ضرورت اٹکے گی نہیں. حکم پورا کرنے کی برکت سے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیں گے، اس کی آخرت بنا دیں گے. حکم کا یہ نفع ہے کہ برکت ہوتی ہے، اور برکت کے راستے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، چاہے نقصان ہو چاہے کم نفع ہو. یہ سوال ہوگا کہ کمال کمانے میں حکم کو سامنے رکھا یا خواہش کو سامنے رکھا. چوتھا سوال ہوگا کمانے کے بعد کیسے خرچ کیے، حکم پر خرچ کیے کہ خواہشات پر خرچ کیے. یہ سوال ہے. آخری سوال ہے جو کچھ جانتے تھے اس پر کیا عمل کیے. اس لیے کہ آج کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ نالج اور علم بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے. کسی سے بھی بات کرو تو کہتا مجھے معلوم ہے، کیونکہ معلوم ہونے کا نام دین ہے. معلوم ہونے کا نام دین نہیں ہے. جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے. پہلی کتاب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ایسا جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے. پھر بھی آپ کو نبی نہیں مانا اور اپنی آخرت اجاڑ گئے، دنیا بھی اجاڑ کر گئے. تو جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے. اور جہاں تک جاننے کا تعلق ہے علم کا، اس کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. دنیا میں ایک نہیں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ قرآن پڑھاتے ہیں. کہ وہ ایسا ہو رہا ہے دنیا میں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ حدیث پڑھا رہے اور مسلمانوں کے بچوں کو ڈگری دے رہے، حالانکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس میں. اس لیے سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. اس لیے کہ ماننے کا اور عمل کا نام دین ہے. اگر آدمی نے صحیح زندگی گزاری ہے حکموں پر تو جواب دے سکے گا. جواب صحیح دے دیا تو اس کا عمل نامہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. جو جنت کا ٹکٹ ہوگا پلسرات پر سے بجلی کی طرح پار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پی کر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، جہاں پر ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ہر مانگ پوری ہو جائے گی. دنیا کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہے، دنیا محدود ہے. اس لیے خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. کہ بھائی کسی بھی فقیر کو پوچھو کہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو کہ ہاں کہے گا کہ نہ کہے گا؟ ہاں کہے گا، لیکن بن نہیں سکتا دنیا میں. اس لیے کہ دنیا میں خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. لیکن ہر آدمی کی خواہش جنت میں پوری ہوگی. ہر آدمی جنت میں بادشاہوں کی طرح رہے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اللہ فرماتے ہیں مخاطب تو دیکھے گا تو نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا اور ہر ایک کا بہت بڑا ملک ہوگا جس کے اندر میں ہر جنتی رہے گا. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کم سے کم درجے کی جنتی کو دی جائے گی. یہاں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لوگ لڑ رہے ہیں. وہاں ہر جنتی کو جو کم سے کم درجے کا ہوگا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر مانگ پوری ہوگی. یہ 2 جملوں میں اللہ نے ساری بات بتا دیا کہ جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اور جو زبان کھلے گی وہ زبان کھلتے ہی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے اس کو خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. اور اگر آدمی نے اپنی زندگی خواہشات پر گزاری ہے تو ان سوالات کے جوابات یہ دے نہیں سکے گا قیامت کے میدان میں. اور جب نہیں دے سکے گا تو اس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو جہنم کا ٹکٹ ہوگا. اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. حوض کوثر پر جائے گا تو دھکا دے دیا جائے گا، اور جب پرسرات پر سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو یہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا. اور جہنم میں بیک وقت میں آگ اس کو جلا رہی ہوگی، بیک وقت میں سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے، بیک وقت میں بھوک اور پیاس اس کو ستا رہی ہوگی، اور بیک وقت میں فرشتے اس کو گر سے مار رہے ہوں گے، اور بیک وقت میں اللہ کی ناراضگی ہوگی. جب اللہ کو پکارے گا تو اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات مت کرو.
اس لیے میرے دوستو یہ بنیاد ہے جان اور مال آخرت کے بنانے کے لیے اور آخرت کے راستے سے دنیا کو بنانے کے لیے. دعوت اور تبلیغ کی محنت یہ دو لائن ٹھیک کرنے کی محنت ہے. دعوت اور تبلیغ کس لائن کی محنت ہے؟ یہ دو لائن ٹھیک کرنے کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ. کہ ہر آدمی کا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن کا استعمال صحیح ہو جائے، ایک پیسے سے لے کر لاکھوں اربوں خربوں تک کمانے اور خرچ کرنے کا نظام صحیح ہو جائے. یہ دو لائن صحیح کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے. اور